السلام علیکم دوستو، یہ بزنس کا آئیڈیا بہترین ہے چکن بیچنے کا۔ جی، چکن کی دکان اگر آپ کھول لیتے ہیں تو اچھی کمائی کر سکتے ہیں آپ۔ کم سرمایہ پر شروع ہونے والا یہ دھندا ہے، کم پیسوں کے ساتھ یہ شروع ہونے والا دھندا ہے۔ تو آپ کو 10,000 20,000 خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کم سے کم سرمایہ میں اس کام کو کر سکتے ہیں اور روزانے کی بینیفٹ اور اچھی خاصی بینیفٹ آپ کما سکتے ہیں۔ اس کام کے اندر لاس نہیں ہے، اس کام کے اندر گھاٹا نہیں ہے۔ چکن کا دکان آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر روز بروز آپ کو فائدہ ہی ہوتا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوتا جائے گا۔ گھاٹا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اگر آپ لاپرواہی نہیں کر رہے ہیں تو۔ اگر آپ لاپرواہی کریں گے تو یہ آپ کی غلطی ہے، لیکن آپ لاپرواہی نہیں کر رہے ہیں اور روزانہ کنٹینیو کام کرتے ہیں اور وقت دیتے ہیں اس دھندے کو، تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اور روزانہ کم سے کم آپ 1,000 1,500 2,000 2,500 تک کما سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے آپ کمائیں گے۔ آپ پولٹری فارم سے مرغی خریدیں، اگر پولٹری فارم والا آپ کو 100 روپے دیتا ہے تو آپ زیادہ مہنگا نہ بیچیں، 125 روپے بیچیں۔ اگر کوئی کم کرنے کے تو 5 روپے کم کر دے، 20 روپے 120 روپے آپ بیچیں اس کو، تو سیدھے آپ کو 1 کلو میں 20 روپیہ فائدہ ہوا۔ کتنا فائدہ ہوا؟ 1 کلو میں 20 روپیہ فائدہ ہوا۔ اگر آپ روزانہ 50 کلو بیچ لیتے ہیں تو اب جوڑ لیجئے کہ کتنا ہوا فائدہ اس کا، سیدھے 1,000 روپیہ بنتا ہے۔ جی، سیدھے 1,000 روپیہ، اور آپ کا لگا اس کے اندر کتنا لگے گا؟ اگر آپ 50 کلو لیتے ہیں تو 5,000 روپے کا ہے۔ 50 کلو لیتے ہیں تو 5,000 روپے کا آ رہا ہے یہ، لیکن آپ اس سے کمائیں گے کتنا؟ 1 کلو پر 20 روپیہ، تو 1,000 روپیہ ایکسٹرا کما رہے ہیں آپ، روزانے کی کمائی ہو رہی ہے۔ تو کتنا اچھا دھندا ہے یہ، اگر آپ کریں، اگر آپ کو ضرورت ہے، تلاش ہے آپ کو کوئی میں بزنس کروں اور آپ آئیڈیا کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ بہترین آئیڈیا ہے چکن کی دکان کی جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ بہترین آئیڈیا ہے اور یہ ایسا دھندا ہے کہ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں یہ چلتا ہے، سٹی ہو دیہات ہو کہیں بھی یہ دھندا خوب چلتا ہے۔ شادی والے کے پاس، شادی کے موسم میں، عام شادیوں میں لوگ آئیں گے آپ کے پاس اور زیادہ سے زیادہ لے کر جائیں گے، ہے نا؟ ارے اگر آپ کو دکان، شادی چھوڑ دیجئے، آپ صرف دکان کھول لیں اور بیٹھ جائیں دکان پر مرغی لے کر اور کاٹ کر بیچنا شروع کریں تو آپ کا روزانہ یہ دھندا شروع ہو جائے گا۔ جی، اور آپ اپنے دھندے کو گروتھ دینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا دھندا زیادہ سے زیادہ ہو، تو آپ ہوٹلوں والے سے بات کریں، ہوٹل والے سے جا کر بات کریں نا، تو ضرور کیا نام ہے، وہ روزانے کا اگر 10 کلو لے لیتا ہے، 10 کلو لے لیتا ہے روزانے کا، تو 10 کلو کا آپ کو 200 روپیہ روزانہ ایک ہوٹل سے آ سکتا ہے۔ اسی طرح 3 سے 4 ہوٹل والوں سے آپ بات کر لیں، 5 ہوٹل والے اگر آپ کے پاس آ گئے تو 1,000 روپیہ ہوٹل والوں کی طرف سے روزانہ آئے گا۔ باقی پبلک، عام پبلک جو لے کر جائے گی اس کا الگ فائدہ ہے، الگ فائدہ ہے اس کا۔ اور کبھی شادی بیاہ ہوا یا کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی چکن چلتا ہے، اگر وہ لے کے گئے تو وہ آپ کی اشتراک کمائی ہے، جو روزانہ آپ کا ہونا ہی ہے، لیکن کبھی آ گئے لوگ تو یہ زیادہ کمائی ہے۔ کل ملا کے یہ زیادہ بحث نہ کرتے ہوئے، ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ یہ دھندا کرتے ہیں تو روزانہ آپ کو کم سے کم 1,000 روپیہ آپ کا کہیں نہیں جاتا ہے، 1,000 سے 1,500 2,000 تک آپ روزانہ کما سکتے ہیں۔ جی، اس کام کو کرنے کے لیے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، کام کو کرنے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں، وہ پہلی چیز جو کیا ہے، لوکیشن ہے۔ جی، جیسی جگہ رہے گی اور جس قدر اچھی جگہ رہے گی آپ کا دھندا اتنا اچھا چلے گا۔ لوکیشن پر دکان آپ کا اور اچھی ہے، بہترین آپ نے دکان بنائی ہے، تو پھر کیا کہنے کہ آپ کے دھندے کا آدھا کام ہو چکا ہے۔ آپ نے 50% گاہکوں کو اپنی طرف کر لیا ہے، 50% گاہکوں کو اپنی طرف کر لیا ہے۔ جی، تو اچھی لوکیشن ہونی چاہیے اور دکان ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک ٹیبل ہونا چاہیے جو مضبوط ہو اور اچھی ہو، تاکہ اس پر اچھے طریقے سے آپ بہترین روٹی بنا کر اچھا جلد سے جلد آپ اپنے کسٹمر کو دے سکیں۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک چاقو جو اچھی ہونی چاہیے، چھری بہترین ہونی چاہیے تاکہ صحیح کر سکے اور جلدی کر سکے۔ اس کے بعد جو آپ کو چاہیے وہ کیا، ایک ترازو۔ جی، اگر آپ بیٹری والا ترازو لے لیں تو وہ بھی بہتر ہے، نہ تو ڈنڈی والی ترازو آتی ہے وہ لے لیں،
جو آپ کو میسر ہو، جو آپ کو آسانی سے مل جائے وہ لے لیں، لیکن یاد رکھیں کہ ڈنٹی نہ مارے، تولنے میں کمی نہ کریں، برابر تول کے دیں، اس لیے کہ آپ اچھا تول کر دیں گے، صحیح تول کر دیں گے، جتنا وہ ہوگا اتنا تول کر دیں گے تو گراہک آپ کے پاس گھوم کر، کسٹمر آپ کے پاس دوبارہ گھوم کر آئے گا اور بار بار آپ سے لے کر جائے گا، کیونکہ آپ صحیح تول کر دیں گے۔ آپ 1 روپیہ مہنگا لے لیں لیکن تول کر صحیح دیں گے تو وہ آپ کے پاس آئیں گے، لیکن آپ سستا بیچ کر لیکن اس کے اندر گھوٹالا کر رہے ہیں، ڈنٹی مار رہے ہیں، تو پھر جان لیں کہ کسٹمر آپ کا آپ سے نکل جائے گا، ہے نا، نکل جائے گا آپ کا کسٹمر۔ تو برابر تولے، اس کے بعد آپ کو جو ضرورت پڑے گی وہ پانی کی ضرورت پڑے گی، جی پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور صاف ستھرا، زیادہ سے زیادہ پانی ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنی دکان کو صاف رکھ سکیں، چکن کو صاف ستھرا کر کے دے سکیں، جی اپنی دکان کو بالکل گندگی سے صاف رکھیں تاکہ آپ کے دکان میں بدبو نہ ہو۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دکان کو صاف نہیں کریں گے تو مکھیاں لگیں گی، پھر ہوگا کسٹمر آپ سے دور چلا جائے گا۔ یہ بہترین کام ہے، اس کو آپ شروع کرنا چاہیں تو آج سے ہی کریں، کر دے شروع، کل سے ہی شروع کر دے، سوچے نہیں، سوچ میں نہ پڑے، آج سے ہی کر دے۔ اور گاہک جو بھی ہو آپ کا، چاہے آپ کو جاننے والا ہو نہ جاننے والا ہو، آپ کا دوست ہو یا آپ سے ٹینشن رکھے ہوا ہو، اگر وہ کسٹمر بن کر آپ کے دکان پر آ رہا ہے تو آپ اسے آرام سے بات کریں، آرام سے بات کر کے آرام سے بات کریں اور اسے پیار سے بیٹھائیں، پیار سے اس سے بات کریں، آرام سے پیار سے بات کر کے اسے سامان دیں، جی آپ کوئی بھی کسٹمر ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کم لینے والا ہو یا زیادہ لینے والا ہو، آپ اسے جھڑکے نہیں، غصے میں اسے بات نہیں کرے بلکہ نرمی سے بات کرے۔ یہ چیزیں آپ کو اور دکانداروں سے آپ کو مختلف کرے گا اور الگ بنائے گا، کسٹمر آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ کئی طریقے سے اس کام کو کر سکتے ہیں، اور لوگوں کا فون پر آرڈر لے کر گھر بھی ڈلیوری کر سکتے ہیں اس کے چکن، ہوٹلوں میں جا کر ہوٹل والے سے بات کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں، اور قربت جو نزدیک میں ہے ان کو گھروں تک، ان کی دکان تک پہنچا سکتے ہیں۔ بہت طریقے سے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔